پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان یا ان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر ضیاء ہے، اور قرآن یا تمہارے موافق دلیل ہوگا یا مخالف۔ اور ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، پھر یا اس جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 533۔ وضو کا طریقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا چشمدید واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اس کو ٹیڑھا کر کے 3 بار اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے برتن سے پانی لیا اور کلی کی اور ناک کو پانی سے صاف کیا، پھر 3 مرتبہ چہرہ اور کونیوں تک کلائیاں دھوئیں، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ پیر دھوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے میرے اس طریقہ کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں سوچ بچار نہ کیا، اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ نماز باعث کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک گناہ کبیرہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 551۔ وضو سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے لگ کر پانی کے قطرے گرتے ہیں تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے، اور جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پیروں سے پانی گرتا ہے، اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پیروں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 576۔ روز محشر اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر اعلیٰ تک کے فاصلہ سے زیادہ بڑا ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے، اور میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں
اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 580۔ تکلیف کے وقت وضو کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تمہارے لیے یہی رباط ہے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کر لینا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 586۔ مسواک کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا، اور ایک روایت میں ہے، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 588۔ 4 سنتیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال نوچنے، زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن فرمائی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 598۔ 10 سنتیں جو فطرت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں سنت ہیں: مونچھیں ترشوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا۔ راوی 10ویں سنت بیان کرنا بھول گیا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 603۔ استنجا کا طریقہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مشرکین نے کہا کہ تمہارے نبی تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، 3 سے کم پتھر استعمال کرنے سے اور ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 605۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 612۔ ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب سے ابتدا فرماتے تھے، خواہ جوتی پہننا ہو، کنگھی کرنا ہو یا وضو کرنا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 616۔ راستے یا سائے میں قضائے حاجت کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے راستہ یا ان کے سائے کی جگہ میں قضائے حاجت کرے، یعنی یہ فعل لعنت ملامت کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 617۔ بے دھلا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالنے کی کراہت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو نہ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 641۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جمع شدہ پانی کے اندر غسل کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں، یعنی جس پر غسل فرض ہو، جمع شدہ پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ کسی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، پھر وہ شخص کس طرح غسل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ کسی چیز سے پانی لے اور باہر بیٹھ کر غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 653 656۔ شیر خوار بچے کے پیشاب آلود کپڑے کو دھونے کا حکم۔ عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قیس بنت محصن حضرت عکاشہ بن محصن کی بہن تھیں، جو بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ان عورتوں میں سے تھیں جو سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک کم سن بچہ کو لے گئیں جو ابھی کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس کپڑے پر بہا دیا، البتہ اس کو زیادہ کوشش سے نہیں دھویا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 665۔ منی کا حکم۔ عکرمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک مہمان آیا۔ صبح کو وہ اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر تم نے کپڑے پر کوئی داغ دیکھا تھا تو صرف اس جگہ کو دھو لیتے، اور اگر نہیں دیکھا تھا تو کپڑے کے چاروں طرف پانی چھڑک لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اگر منی لگی ہوتی تو میں اس کو خشک ہونے کی وجہ سے کھرچ دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 666۔